تعالی عز جلالہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حاضرین و سامعین احباب اہل سنت، ماہ صفر المظفر اسلامی ماہ و سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج اس کا پہلا جمعہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ بعض لوگ ماہ صفر المظفر کے متعلق اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ صفر المظفر کوئی منحوس مہینہ ہے، اس میں بلائیں اترتی ہیں، اور بالخصوص اس کی جو 13 تاریخیں ہیں ان کو بہت زیادہ منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ توہم پرستی اور اسلامی تعلیمات سے دوری کی بنا پر ایسا عوام کے اندر مشہور ہے، جبکہ حقیقت کے ساتھ اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ولا صفر، کہ صفر المظفر کو منحوس سمجھنا اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اس کی وقعت نہیں ہے، بلکہ یہ دور جاہلیت کی یاد کو تازہ کرنے والی بات ہے جو ایسا نظریہ اور ایسا اندیہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ و مامون فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ماہ صفر المظفر میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے مقبول بندوں کے اعراس ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ رب العزت ہم اپنی اس جامع مسجد میں ان خاص تاریخوں پہ بزرگان دین کے ایام بھی منائیں گے، لیکن جمعۃ المبارک جو ماہ صفر المظفر میں آ رہے ہیں، یہ 5 جمعۃ المبارک انشاءاللہ ہم امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت شیخ الاسلام والمسلمین اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کے افکار و نظریات، آپ کے عشق رسول، آپ کی خدمات دینیہ کے لیے انشاءاللہ وقف کریں گے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ایک ہی شخصیت کے لیے 5 جمعۃ المبارک کے خطاب کیا اتنی عظیم شخصیت ہے، کیا اتنی بڑی شخصیت ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ 5 جمعے ہی کیا، 5 صدیوں تک بھی امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کو بیان کیا جائے تو یہ بھی تھوڑی ثابت ہو جائیں گی۔ 1 صدی تو امام احمد رضا کو ہو چکی، وصال فرمائے ہوئے 1 صدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو ہو چکی، کیونکہ 25 صفر المظفر آپ کا یوم عرس ہوتا ہے۔ 1 صدی امام احمد رضا کو گزر چکی ہے وفات پائے ہوئے، لیکن جتنا امام نے کام کیا ہے ابھی تک اسے سمیٹا نہیں جا سکا۔ اتنا کام کیا ایک تنہا شخص نے۔ آج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کچھ تعارف اور پھر آئندہ جمعۃ المبارک کے جو عنوانات ہیں وہ آپ حضرات وہ لگی فلیکس کے ذریعے بھی جان سکتے ہیں۔
انشاءاللہ یہ 5 جمعے اعلیٰ حضرت کے مختلف عنوانات پر ہم پڑھانے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اپنے امام کو جنہوں نے ہمارے عقیدے اور ایمان کے تحفظ کے لیے دن رات کوشش کی ہے، ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری بمطابق 14 جون 1856 سن عیسوی کو ہندوستان کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو تاریخی نام ہے علم ابجد کے اعتبار سے وہ المختار ہے۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ آپ کے دادا جان حضرت مولانا مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارا اور آپ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قدر بزرگ ترین شخصیت ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن، جوانی اور بڑھاپا دین اسلام کی خدمت میں گزرا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن سے اگر ہم آغاز کریں آپ کی سیرت کو بیان کرنا، تو فاضل بریلوی امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن اس قدر تابناک ہے جس کو دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر پتہ چلتا ہے کہ جس نے آگے چل کر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت عظیم البرکت اور کثیر القابات سے ملقب ہونا تھا، اس کا بچپن ایسا ہی تابناک ہونا چاہیے۔ کیسا بچپن تھا؟ آپ نے محض 4 سال کی عمر میں مکمل ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا تھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ 4 سال کی عمر میں، اب یہ 4 سال کی عمر ہم اپنے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ بچوں کو اپنا شعور تک نہیں ہوتا، لیکن امام احمد رضا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے ایک خاص تحفہ ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہیں، حجت اللہ فی الارض ہیں، ان کا بچپن کیا ہے؟ 4 سال کی عمر میں مکمل ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا۔ 6 سال کی عمر ہوئی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت بڑے مجمع میں، جس کے اندر علماء کی بہت بڑی تعداد تھی، 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے تک مسلسل عید میلاد النبی کے عنوان سے تقریر فرمائی۔ یہ امام محمد رضا کا بچپن۔ 8 سال کی عمر کو پہنچے تو درس نظامی میں علم نحو پر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ یہ علم نحو وہ علم ہوتا ہے جس کے ذریعے عربی زبان پر عبور حاصل کیا جاتا ہے، کہاں پر زبر، کہاں پر زیر، کہاں پر پیش لگانی ہے۔ یہ علم اس علم نحو کے ذریعے آتا ہے۔ اس علم کی ایک کتاب ہے ہدایت النحو، جو کہ درس نظامی، یہ جو عالم بنانے والا کورس ہوتا ہے، اس میں پڑھائی جاتی ہے۔ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے 8 سال کی عمر میں اس ہدایت النحو کو مکمل پڑھ بھی لیا اور عربی زبان میں اس پر حاشیہ بھی تحریر فرما دیا۔ جب آپ کی عمر 10 سال ہوئی تو درس نظامی میں ہی ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی، اب نہیں پڑھائی جاتی، وہ اتنی مشکل کتاب ہے
کہ اب اس کے پڑھانے والے بہت کم رہ گئے ہیں. پڑھنے والوں کو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب پڑھانے والوں کی قلت ہے، ایسی مشکل کتاب ہے اصول فقہ پر مسلم الثبوت نامی کتاب، میرے امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے محض 10 سال کی عمر میں اس پر عربی زبان میں حاشیہ تحریر فرمایا. اور جب آپ اس پر آپ نے حاشیہ لکھا تو آپ کے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت علامہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے استاد بھی ہیں، جب آپ نے اس حاشیے کو دیکھا تو اپنے بیٹے کو فرط محبت و شفقت کے ساتھ سینے سے لگا لیا، اور آپ نے یہ تاریخی جملہ کہا کہ احمد رضا ہم سے پڑھتا نہیں بلکہ ہمیں پڑھاتا ہے. یہ 10 سال کی عمر ہے. اچھا، پھر امام اہل سنت امام محمد رضا جب 13 سال 10 مہینے اور 4 دن کی عمر کو پہنچے، کتنی جی؟ 13 سال 10 مہینے اور 4 دن، یعنی 14 سال کے ابھی پورے نہیں ہوئے، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے اس وقت جتنے علوم و فنون رائج تھے، ایک عالم اور مفتی بننے کے لیے جو علوم درکار تھے، جتنے علم پڑھ کر بندہ عالم اور مفتی بن جاتا تھا، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے 14 سال سے بھی کم عمر میں ان سارے علوم کو پڑھا اور مفتی اسلام کے لقب سے سرفراز ہو گئے. یہ ہے امام کا تابناک بچپن. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کہ آج جو ساری دنیا میں ڈنکے بج رہے ہیں، آج اگر ہم 5 جمعے امام محمد رضا کی خدمات جلیلہ کو بیان کرنے کے لیے وقف کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام نے ایسے ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں کہ جن کی ماضی میں بہت کم مثالیں ملتی ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 13 سال 10 مہینے 4 دن کی عمر میں درسیات کو مکمل کیا، اور اسی دن آپ نے ایک فتویٰ تحریر فرمایا. اب فتویٰ کیا تھا سنیے. ایک فتویٰ وہ ہوتا ہے جو مسائل ہوتے ہیں نا، روزمرہ کے مسائل، جیسے نماز کا مسئلہ ہو گیا، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو گیا، روزے کا مسئلہ ہو گیا. آپ احباب توجہ رکھیے، یہ مسائل تو ایک عالم اور مفتی کے پیش نظر رہتے ہی ہیں. یہ جو مسائل ہیں نا، یہ پیش نظر رہتے ہیں. آسان مسائل ہوتے ہیں. کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ مسئلہ درپیش ہو تو اچھے اچھے علماء کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اس کی تحقیق کرنے میں راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. کئی صفحات کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر اقوال جو کہ مختلف ہوتے ہیں ان میں تطبیق دینا، کون سا قول جو ہے مفتہ بہی ہے، کس پر فتویٰ دیا جانا ہے، ان کا امتیاز کرنا یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. اگر یہ کوئی سمجھتا ہے نا کہ یہ علماء، یہ مفتیان کرام کوئی آسانی کی زندگی گزارتے ہیں، یہ بس آ کر بیٹھ کر بیان کر دینا کوئی آسان کام ہے، یا فتویٰ لکھنا کوئی آسان کام ہے، تو ذرا آپ اس فیلڈ میں آ کر دیکھیے، پھر پتہ چلے گا کہ کس قدر مشکل کام ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 13 سال کی عمر میں، بھی 14 سال کے مکمل نہیں ہوئے، آپ نے حرمت رضاعت کے مسئلے پر ایک فتویٰ دیا، اور اس وقت کے علماء کو آپ نے حیران کر دیا. چھوٹی سی عمر ہے اور فتویٰ کیا دے رہے ہیں. اب دیکھیے فتویٰ آپ نے کیا دیا. پہلے یہ مسئلہ سن لیجئے کہ اگر ایام رضاعت میں 2 سال سے 2.5 سال کی جو عمر ہے بچے کی، اس دوران اگر کسی عورت کا دودھ وہ بچہ پی لیتا ہے تو وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے، اور اس کی اولاد اس کے رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں، جن کا کہ آپس میں پھر نکاح نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ ہے. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا. اس سے پہلے علماء اس کے
جو ہے وہ اس سے ہٹ کر فتوے دے چکے تھے۔ سوال یہ ہوا کہ اگر کسی عورت کا دودھ ناک کے ذریعے حلق میں چلا جائے، منہ کے ذریعے نہیں بلکہ ناک کے ذریعے حلق میں چلا جائے، تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب یہ ایک جدید مسئلہ تھا، پہلے اس کی نظیر موجود نہیں تھی۔ ایک تو ہوتا ہے پہلے سے مسئلہ موجود ہو، کتاب سے نکال کر بیان کر دیا جائے کہ ہاں حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر دلائل سے مزین فتویٰ تحریر فرمایا، جس کو جب علماء نے پڑھا تو اپنے فتوے واپس لے لیے اور کہا کہ یہ جو فتویٰ ہے یہی کارآمد ہے۔ عمر کیا ہے؟ 13 سال 10 مہینے اور 4 دن۔ یہ امام کا ابھی بچپن ہے۔ اچھا یہ تو علمی باتیں ہو گئی، تقوی اور پرہیزگاری کا عالم کیا تھا؟ بچپن کے اندر ہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 11 سال کی عمر سے روزے رکھنا شروع کر دیے، جو کہ تا عمر روزے رکھتے رہے۔ 7 سال کی عمر میں، آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں کتنی عمر میں جا کے بچے روزے رکھتے ہیں، بلکہ اب تو گرمی میں روزے آ جاتے ہیں تو ہٹے کٹے نوجوان یہ کہہ کر کے ہمیں جی کام کرنا ہوتا ہے، روزے نہیں رکھتے۔ میرے امام کی تربت پہ لاکھوں سلام برسیں، آپ رحمت اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر سے روزے رکھنا شروع کر دیے، اور اس سے بھی پہلے بچپن سے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی، اور ساری زندگی با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا فرماتے رہے۔ بچپن میں تقوی اور پرہیزگاری کا عالم کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے روزہ رکھا، ابھی نابالغی کی عمر تھی، تو گرمیوں کے دن تھے۔ آپ کے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، جب دن کو سورج آیا نا درمیان میں، تو اعلیٰ حضرت کے والد آپ کو ایک کمرے میں لے گئے جہاں پر فرنی اور کھیر کے پیالے رکھے تھے ٹھنڈا کرنے کے لیے، افطاری کے لیے سامان رکھا ہوا تھا، وہاں لے گئے، دروازہ بند کیا، کہا احمد رضا ان میں سے ایک پیالہ اٹھاؤ اور کھا لو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ابا جان میرا روزہ ہے۔ والد محترم نے فرمایا کہ بیٹا بچوں کے روزے ایسے ہی ہوتے ہیں، جیسے ہم بھی بچے کو شوق ہوتا ہے، صبح سحری کروا دیتی ہے مائیں اور دن کو بچوں کو کھلا دیتی ہیں، جس کے ہمارے ہاں عرف میں اس کو چڑی روزہ بھی کہتے ہیں، بعض علاقوں میں، یہاں کہتے ہیں یا نہیں میرے علم میں نہیں ہے۔ تو بچوں کا روزہ کہا کہ یہ اچھا ہوتا ہے، مطلب عادت ڈالنے کے لیے کہ بچوں کو پتہ چلے چھوٹی عمر سے کہ ہمیں روزے بھی رکھنے ہیں۔ والد گرامی نے کہا کہ بیٹا بچوں کے روزے ایسے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں تو روزہ پورا کروں گا۔ والد محترم نے شفقت کی بنا پر کہا کہ بیٹے کھا لو، ویسے بھی میں نے دروازہ بند کر دیا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ اعلیٰ حضرت نے اس ننھی سی عمر میں، چھوٹی سی عمر میں کہا کہ ابا جان دروازہ بند ہے، اگرچہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جواب سننے کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے، جو کہ یقین تو پہلے ہی تھا کہ یہ بچہ کوئی عام بچوں کی طرح نہیں ہے، اپنے بیٹے کو فرتے شفقت سے سینے سے لگایا اور باہر لے گئے، اور جان گئے کہ یہ میرا بچہ ان بشارتوں پر جو آپ کو پہلے سے مل چکی تھی کہ یہ بچہ بہت بڑا عالم ہوگا اور دنیا کو علم و فضل سے بھر دے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ آج دیکھیں دنیا کا کون سا ایسا کونا ہے جہاں پر اردو زبان کے جاننے والے ہوں اور وہ یہ نہ پڑھتے ہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کو پتہ ہے یہ سلام کس نے لکھا ہے؟ یہ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا بچپن میں کیسا تھا؟
آپ اپنے محلے میں ایک دن کھڑے تھے دروازے پر، جیسے لمبا کرتا پہنا ہوا تھا، نیچے صرف جھانگیا پہنا تھا، جس کو کہ ہمارے یہاں کچھا بولتے، لمبا کرتا پہنا تھا، نیچے صرف کچھا تھا۔ سامنے سے کچھ عورتیں گزری، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کرتا اٹھایا، آنکھوں پہ رکھ لیا، ان عورتوں نے ہنسنا شروع کر دیا، کہا کہ امن میاں، یا اعلیٰ حضرت کو پیار سے گھر میں محلے میں امن میاں کہتے تھے، کہا امن میاں آنکھوں پہ تو پردہ رکھ لیا، جو چیز چھپانے کی تھی اسے ظاہر کر دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 3.5-4 سال کی عمر کا یہ واقعہ سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے۔ اندازہ کیجئے، جس نے آج اگر اعلیٰ حضرت ہو رہی ہے، امام اہل سنت کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، آج اگر ایک پورے مسلک کو مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے تعبیر کیا جا رہا ہے، لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ بریلوی لگا کر اپنے عقائد کا محافظ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کو سمجھنا اپنے لیے فخر کا اعزاز سمجھتے ہیں۔ اس کے پیچھے دیکھیے امام کا تقویٰ کیا ہے، 3.5-4 سال کی عمر ہے، امام نے وہ جواب دیا کہ آج بھی آپ سنیں گے تو ورطہ حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ یہ بچوں کے ذہن میں ایسی باتیں کون ڈالتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جب عورتوں نے کہا نا جو چھپانے کی چیز تھی اسے ظاہر کر دیا ہے اور آنکھوں پہ پردہ ڈال رہے ہو، اعلیٰ حضرت نے کہا پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے۔ فرمایا میں نے وہ راستہ ہی بند کر دیا ہے، نہ میں آنکھ سے دیکھوں گا نہ میرے دل میں برا خیال آئے گا۔ یہ ہیں امام اہل سنت جن کا بچپن ہی اتنا تابناک ہے۔ گرامی قدر حضرات، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا ایک سچے عاشق رسول، ایک بہت بڑے عالم، علم و فضل کا تو انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک یا جو اگلے جمعے انشاءاللہ ہم اعلیٰ حضرت کا عشق رسول جو آپ کا حوالہ اور پہچان ہے، یعنی صرف عشق رسول کہہ کر اگر ایسے لوگوں کا شمار کیا جائے کہ جن کی تعبیر ہی عشق رسول ہے، جن کی پہچان ہی عشق رسول ہے، تو حضرت سیدنا بلال حبشی سے لے کر جو فہرست بنے گی نا، اس میں امام احمد رضا کا نام بھی سر فہرست نظر آئے۔